الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے کہ جب سے آسمان اور زمین کو رب العالمین نے پیدا کیا، سورج اور چاند اور یہ پورا نظام قائم کیا، اس وقت سے سالوں کی تعداد اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے مقرر کی ہے، اور 12 مہینے کے بعد یہ چکر، یہ سال کا دورانیہ دوبارہ سے شروع ہوتا ہے۔ اور دنیا کے اکثر کیلنڈر جو تقویم ہے، جو پورے سال کا ایک کیلنڈر بنایا جاتا ہے، وہ عام طور پہ چاند کے حساب سے یا سورج کے حساب سے چلتا ہے، لیکن تقریباً سب میں ہی 12 مہینے ہیں۔ کچھ قومی ثقافتوں میں، کچھ قومی تہذیبوں میں 8 مہینے اور 9 مہینے بھی پائے جاتے ہیں۔ اور 12 مہینوں میں سے رب العالمین نے جو نظام ہمیں عطا کیا، جو اس کا بنایا ہوا صحیح نظام ہے، اس نظام میں یہ قمری نظام ہے، چاند کا نظام ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے حرمت والے بیان فرمائے ہیں۔ یہ 4 مہینے حرمت والے اسلام سے پہلے دور جاہلیت سے چلے آ رہے تھے۔ حرمت والے کا مطلب یہ ہے کہ ان دنوں میں وہ عام دنوں میں کیے ہوئے گناہوں کی بنسبت ان دنوں میں اس کو زیادہ بڑا گناہ سمجھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس نظام کو بیان فرمایا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ کا بیان کردہ نظام ان کے درمیان چلا آ رہا تھا، یعنی انسانیت خود سے یہ چیز اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا ہے۔ تو رب العالمین نے ہمیں بھی ذکر فرمایا کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم مت کرنا، اور اپنی جان پر انسان ظلم کرتا ہے گناہ کر کے۔ ان مہینوں کا احترام کرنا، ان مہینوں کی عظمت کو سمجھنا۔ عام دنوں میں کیے گئے گناہ بھی گناہ ہیں، لیکن ان دنوں میں کیے ہوئے گناہ بارگاہ الہی میں زیادہ ہیبت اور زیادہ ان کا وبال انسان کے اوپر پڑ سکتا ہے۔ ان میں سے ایک مہینہ یہ محرم الحرام یا محرم الذی تدعونہ محرم، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا نام تم نے محرم رکھا ہے۔
محرم یہی حرمت سے ہے کہ جس مہینے میں یہ لوگ مشرکین دور جاہلیت کے آغاز سے ہی کوئی باپ کا قاتل بھی مل جائے تو بھی اس کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے. یہ 3 مہینے اللہ کا بنایا ہوا ایسا نظام تھا کہ دور جاہلیت میں جنگل کا قانون اور ڈاکو راج ہوتا تھا، جیسے ہمارے ہاں کچھ علاقوں میں پایا جاتا ہے. آپ وہاں سے گزر نہیں سکتے، ان علاقوں میں جا نہیں سکتے، آپ کو اپنے لٹ جانے کا، اپنے اغوا ہو جانے کا ڈر ہے. جیسی بد امنی کی صورتحال کچھ جھلک ہم اپنے ملک میں دیکھتے ہیں اس وقت، ویسی ہی دور جاہلیت میں اس دور میں تھی. قافلوں کو لوٹا جاتا تھا، کوئی امن و امان کی صورتحال تھی ہی نہیں. رب العالمین کا نظام دیکھیے کہ 3 مہینے مستقل ہیں. محرم تو اگر ہم سال شروع کرتے ہیں تو ہم اس کو پہلا مہینہ کر دیتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے کے جو 2 مہینے ہیں ذی القعدہ اور ذی الحج، یہ دونوں مہینے بھی حرمت والے ہیں. یہ 3 مہینے پے در پہ مستقل حرمت والے گزرتے ہیں، جس میں لڑائی جھگڑا، قتل و غارت، لوٹنا، لوگوں کو تنگ کرنا، لوگوں کو پریشان کرنا، بالکل امن و امان کی فضا ہے. جو کہیں دشمن بھی کہیں اپنے علاقے سے کسی دوسرے علاقے میں جانا چاہے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی. یہ دور جاہلیت سے ایک نظام چلا آ رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے جو حج کا ہمارے ہاں نظام رکھا ہے، جو 8، 9، 10، 11، 12 ذی الحج کو یہ حج کی ارکان اور واجبات اور فرائض کو ادا کیا جاتا ہے، اس میں لوگوں کا آنا ذی القعدہ سے شروع ہوتا تھا، اور مکہ میں جو 3 میلے لگتے تھے وہ سارے ذی القعدہ کے مہینے میں لگتے تھے. مشہور میلے تھے جہاں کاروبار ہوتا تھا، لوگ حج کے لیے آتے تھے اور سارا ساز و سامان لے کر آتے تھے. جو ویسے حج کرنے آئے ہوئے خریداری بھی کرتے تھے، بیچنے والے سامان لا کر بیچتے بھی تھے. اور حج کے بعد واپس ان کا اپنے گھروں تک پہنچنا. ذی القعدہ سے حرمت والے مہینے شروع ہوئے، محرم کے اختتام تک یہ حرمت والے مہینے باقی رہے. لوگ بآسانی حج کے لیے آئیں اور بآسانی اپنے گھروں تک واپس پہنچ جائیں. اس سفر کے اندر کسی کو بھی ڈر اور خوف نہیں ہوگا کہ مجھے لوٹ لیا جائے گا، مجھے پریشان کیا جائے گا، مجھے بآسانی پہنچنے نہیں دیا جائے گا. یہ ہیبت اس دور میں قائم تھی، دور جاہلیت میں. یہ مقام اور مرتبہ ان مہینوں کا قائم تھا. اور چوتھا مہینہ ایک الگ سے تھا جس کو رجب، یہ ایک الگ تنہا مہینہ ہے حرمت والا. یہ 3 مہینے اکٹھے ہیں. اب ان 3 مہینوں کی روک تھام کے بعد جب یہ آزاد ہوتے تھے تو محرم کے بعد سفر کا مہینہ ہے، تو وہ ادھم مچتا تھا. وہ جو 3 مہینے کا سارا غیظ و غضب جمع کیا ہوا ہوتا تھا، وہ سارا جو اپنی اندر شیطانیت تھام کر بیٹھے ہوتے تھے، اب وہ ساری نکل کے باہر آتی تھی. اب جب وہ باہر آتی تھی تو سفر کا مہینہ ان کو انتہائی منحوس لگتا تھا کہ سفر کا مہینہ انتہائی منحوس ہے. اس میں تو جنگ و جدال، لڑائیاں، خون خرابہ، قتل و غارت بہت زیادہ ہوتا ہے. تو وہ تو میرا عمل منحوس ہے، منحوس تو میں ہوں، میرے اعمال اچھے نہیں ہیں، اس کی وجہ سے سفر کے مہینے کو مجھے منحوس کہنے کی ضرورت نہیں. اسی لیے اللہ کے نبی نے سفر کی نحوست کو بھی ختم فرمایا لا سفر. یہ لوگ جو سفر کو منحوس قرار دیتے ہیں یہ عقیدہ انتہائی غلط اور باطل ہے. نحوست تو میرے اعمال کی ہوتی ہے. اب یہ حرمت والا مہینہ جس کو انہوں نے نام بھی محرم رکھا، اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام 12 مہینے، اس میں 4 مہینے حرمت والے، ان میں سے 3 مہینے ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، جس سے ہم ابھی گزر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اس مہینے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث ہے شہر اللہ المحرم قرار دیا. افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. یہ اللہ کا مہینہ ہے محرم. جب چیزوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے نا، بندے تو ہم سب اللہ کے ہیں. ایک کافر بھی اللہ کا بندہ ہے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. گھر، ملکیت، دنیا ساری اللہ کی ہے. لیکن جب کسی چیز کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے تو اس کو ایک خاص مقام، عزت اور احترام مل جاتا ہے. اور وہ نسبت اس وقت ہو جب وہ رب العالمین نے خود کی ہو. میرے نام رکھنے سے کہ میں عبداللہ ہوں یہ مجھے مقام نہیں مل جائے گا. اگر اللہ کے نزدیک میں اللہ کا بندہ ثابت ہو گیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا.
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا خاص بندہ قرار دیا ہے، تو یہ مقام عزت شرف پھر اس صورت میں انسان کو حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ نسبت جو ہے نا، جیسے ناقۃ اللہ، قوم صالح علیہ السلام کی قوم تھی، قوم سمود، اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بطور نشانی کے پہاڑ کے اندر سے اونٹنی نکال کر دی تھی۔ قرآن مجید میں جا بجا اس کا تذکرہ ہے۔ اپنی آنکھوں کے سامنے انہوں نے پہاڑ کے اندر سے اونٹنی نکلتی ہوئی دیکھی، اس نشانی کا انہوں نے تقاضا کیا تھا ایمان لانے کے لیے۔ اللہ نے فرمایا ناقۃ اللہ ہے، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی۔ اونٹنیاں ساری اللہ کی ہیں، لیکن یہ عزت اور مقام و شرف حاصل ہو جاتا ہے۔ مہینے 12 کے 12 ہی اللہ کے ہیں، اس میں عبادت بھی اللہ کی کرنی ہے، غیر اللہ کو پوجنا نہیں ہے۔ یہ دن اور رات کے احسانات مجھ پر رب نہیں کیے ہیں، یہ دن اور رات کا تبدیل ہونا، آنا جانا، یہ رب العالمین کا ہی احسان ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کی خاص طور پر نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف کی ہے، شہر اللہ المحرم، تو اس مہینے کا تقدس اور بڑھ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے عاشورہ کے دن کو تلاش کرنا، مطلب پوچھنا، اہتمام کرنا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس روزے کا اہتمام خصوصی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، کیونکہ اس مہینے کو عظمت اللہ تعالیٰ نے روزوں سے دی ہے، اس کا مقام روزوں سے ہے۔ تو اس مہینے کے اندر جو اللہ کی طرف اس مہینے کی نسبت کی گئی ہے، اس کو مقام اور شرف دیا گیا ہے، اس کی اصل بنیادی وجہ اس مہینے کے اندر رکھے جانے والے روزے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ روزہ اسلام سے پہلے مشرکین بھی رکھتے تھے مکہ کے، یہ روزہ عیسائی بھی رکھتے تھے، یہ روزہ یہودی بھی رکھتے تھے۔ یہودیوں کے پاس تو وجہ تھی جو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے مدینہ تشریف لائے، ان کو دیکھا ہوا روزہ رکھتے ہوئے، تو ان سے پوچھا کیوں رکھتے ہو، تم کیوں رکھ رہے ہو؟ انہوں نے فرمایا روزہ ہم اس لیے رکھ رہے ہیں کہ وہ دن تھا جس دن اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کر کے موسیٰ علیہ السلام اور ہماری آباء و اجداد بنی اسرائیل کو اس کے شر سے نجات دی تھی۔ بڑا معجزہ تھا، وہ بھی ہم ذکر کرتے ہیں اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں نجات دی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا تھا، ہم بھی روزہ رکھتے چلے آئے۔ عیسائیت، نصرانیت، یہودیت کا ہی ایک تسلسل رہا۔ اس شریعت میں وَلِيُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، جو چیزیں تم پر تمہارے جرموں کی وجہ سے، تمہارے بد اخلاقیوں کی وجہ سے، فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ بِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، ان یہودیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بہت سی حلال چیزوں کو حرام کر دیا تھا ان کی کم بختیوں کی وجہ سے، ان کے ظلم اور زیادتی کی وجہ سے۔ اور یہ اللہ کا بڑا عجیب قانون ہے کہ جب کوئی قوم اللہ کے ساتھ بغاوت پر اترتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت سی نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے۔ ان کو شرعی طور پر کیا تھا کہ یہ چیزیں موجود ہیں لیکن تم پر حرام ہیں۔ ہم اور آپ بھی محروم ہو جاتے ہیں اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے، اپنے ظلم اور زیادتی کی وجہ سے، لیکن ہمارا محروم ہونا تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے۔ ہماری محرومیت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ چیز بعض اوقات اس کی پیداوار کم ہو جاتی ہے، بعض اوقات اس کی دسترس ہم سے ختم ہو جاتی ہے، میرے پاس جیب میں طاقت ہی نہیں ہے، بعض اوقات میرے پاس طاقت بھی ہے، وہ چیز موجود بھی ہے، لیکن مجھے ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ اگر یہ چیز میں نے کھائی، اس چیز کو میں نے استعمال کیا تو یہ چیز میرے جسم کو، میرے وجود کو مزید نقصان پہنچائے گی۔ بہت ہے نا لوگوں کے پاس، آپ سنتے ہیں کہ بڑا اربوں خربوں کی جائیدادیں موجود ہیں لیکن کھانے میں بیچارہ صرف بھنڈی کھا سکتا ہے اور کچھ اس کو غذا پتہ نہیں لگتی ہے نہیں لگتی۔ یہ اللہ کی نعمتوں کی، جب انسان اللہ سے بغاوت پر اترتا ہے اللہ اپنی نعمتیں چھین لیتا ہے۔ تو ان کی عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو تم پر چیزیں حرام کی گئیں تم نے خود کی، تمہارے شریعت میں ترمیم کر کے کی گئیں، اس کے اندر تبدیلیاں کر کے کی گئیں، ان کو میں حلال کر رہا ہوں۔ تو اسی کا تسلسل تھا، عیسائیت کے اندر بھی وہ روزہ آیا، وہ بھی بنی اسرائیلی تھے۔ مشرکین کے بارے میں کوئی صراحت نہیں ہے، مکہ والوں کے بارے میں تاریخی روایات میں ہے کہ ان کو اس دن کوئی اللہ کی طرف سے ان کے ساتھ بھی کوئی کرم ہوا، کوئی احسان ہوا اور انہوں نے بھی اس کو رکھنا شروع کر دیا، ورنہ مشرکین مکہ کے ہاں ملت ابراہیمی کا تسلسل چلا ہے۔ اس کی کوئی صراحت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روزہ مسلمانوں نے بھی شروع میں رکھا، مکہ میں بھی رکھتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے
اور مدینہ تشریف لا کر آپ نے اس روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، اس روزے کا حکم تھا، یہ روزہ فرض تھا۔ پھر جب رمضان کی فرضیت ہو گئی، اب روزے رمضان کے فرض ہیں، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ روزہ فرض وہ ہو گیا ہے، اب یہ روزہ ہے فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ، اب جو روزہ رکھنا چاہتا ہے اس دن عاشورہ کے دن 10 محرم کو، وہ رکھنا چاہتا ہے تو رکھ لے، روزہ چھوڑنا چاہتا ہے تو چھوڑ دے، شریعت کی طرف سے فرض نہیں رہا، اس کی فرضیت کو ختم کر دیا گیا۔ البتہ اس کا استحباب، مستحب، سنت ہونا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری سال تک اس 10 محرم کا روزہ رکھا، ڈھونڈتے تھے، بچوں کو رکھوایا اور خود تلاش کر کے اس دن کے بارے میں متعلق پوچھ کر روزے کا اہتمام کرنا کہ 10 تاریخ کب ہے، کس دن آ رہی ہے، اس کا اہتمام کرنا، اور فرمایا کہ اللہ سے امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس روزے کے ذریعے سے ہمارے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا، یہ کفارہ بن جائے گا 1 سال کے گناہوں کا۔ یہ اس مہینے کی فضیلت جو شہر اللہ المحرم قرار دیا گیا، اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے جو فضیلت دی ہے، اس فضیلت کی وجہ یہ عبادت ہے، کیونکہ چیزیں بارگاہ الہی میں مقام جو خصوصیت حاصل کرتی ہیں، جو بارگاہ الہی میں اونچا مرتبہ ملتا ہے، کسی بھی چیز کو آپ دیکھ لیں، وہ ملتا ہے عبادت کے ذریعے سے۔ اگر کوئی انسان ہے، کوئی مخلوق ہے، وہ جتنی زیادہ عبادت کرنے والا ہوگا اتنا ہی زیادہ اللہ کا معزز اور مکرم بندہ بن جائے گا، مقرب ہو جائے گا اللہ کے، وہ پھر عبداللہ کہلانے کے قابل ہوگا، اللہ اس کو اپنا بندہ قرار دے گا۔ وہ جگہ جس جگہ پر اللہ کی عبادت بکثرت کی جائے، یا جس جگہ کو اللہ تعالیٰ نے مقام کو مرتبہ، جس مسجد حرام ہے، مکہ ہے، مدینہ، جس جگہ کو حیثیت دی ہے، وہ حیثیت اس میں عبادت کی وجہ سے اس کو دی جاتی ہے۔ جن دنوں کو اللہ تعالیٰ نے مقام اور مرتبہ دیا ہے، یہ جو بات میں ذکر کر رہا ہوں، یہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت میں امام قتادہ رحمہ اللہ کے حوالے سے نقل کیا، جس کو میں آپ کو خلاصتاً پیش کر رہا ہوں۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اس آیت کی تفسیر میں اب اللہ تعالیٰ نے جن دنوں کو مقام اور مرتبہ دیا ہے، تو دنوں کے اندر رمضان ہے، اس میں روزہ ہے، راتوں کے اندر لیلۃ القدر ہے، اس کا ایک مقام ہے۔ عبادت کی وجہ سے جس جگہ کو، جس وقت کو اللہ کے ہاں قابل احترام یا بڑا اچھا اور پسندیدہ قرار دیا گیا ہے، اس میں عبادت لازمی ہو رہی ہے۔ بغیر عبادت کے کوئی دن، کوئی رات، کوئی گھڑی، کوئی پل اللہ کی بارگاہ میں قابل احترام نہیں ٹھہرتا۔ تو یہ فلسفہ تھوڑا سا سمجھیے، اتنی تفصیلی سے جو میں نے بات کی، صرف یہ آپ کے ذہنوں میں بات سمجھانے کے لیے اچھی طریقے سے کہ اس مہینے کا مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس کو روزے کی وجہ سے دیا ہے۔ اب اس میں اہل علم نے دونوں باتیں ذکر کی ہیں کہ افضل الصیام بعد رمضان صیام شہر اللہ المحرم، کہ افضل ترین روزے رمضان کے مہینے کے بعد وہی محرم کے روزے ہیں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ پورے مہینے کے روزے ہیں، انسان اس میں جب دل چاہے محرم کی نسبت سے روزہ رکھ لے۔ میرا مثال کے طور پہ منگل کے دن، بدھ کے دن دل چاہ رہا ہے کہ میں روزہ رکھ لوں، محرم کا مہینہ ہے تو میں روزہ رکھ لوں، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر، ایک ہفتے کے مستقل رکھ لوں کہ محرم کا مہینہ ہے میں روزہ رکھ لوں۔ یہ ایک مفہوم اس حدیث سے اہل علم کی ایک جماعت نے ذکر کیا ہے، کیونکہ عموم ہے، اور ایک طرف اہل علم وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد، اس روزے سے مراد، جو محرم کا مہینہ ہے اس سے مراد عاشورہ کا روزہ ہے، 10 محرم کا روزہ ہے۔ پورے مہینے کے روزے اللہ کے رسول نے رمضان اور سید عائشہ کے علم کے مطابق شعبان، اس کے بعد رمضان کے بعد شعبان، یہ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ 2 مہینے خصوصیت کے ساتھ ایک اہمیت رکھتے ہیں روزہ رکھنے۔ عاشورہ کے ساتھ فضیلت، اس کو ایک خصوصیت اور مرتبہ تو پہلے سے چلا آ رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ پہلے سے رکھا تھا، یہودیوں کا پتہ چلا وہ بھی رکھتے ہیں، اور یہ بالکل اپنے مدینہ کے آخر میں جا کر پتہ چلا، کیونکہ خیبر والوں کا بھی علم میں آیا۔ خیبر سن 7 ہجری میں فتح ہوا، ان کا تھوڑا الگ مزاج تھا، وہ 2 کام اکٹھے کر رہے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے اور اس دن عید بھی مناتے تھے، یعنی میلہ ٹھیلا لگانا، باہر نکلنا، گھروں سے خوش ہونا، عورتوں کا بننا سورنا، پورا حدیث کے اندر موجود ہے۔ تو خیبر والے یہودی وہ اس دن خوش بھی ہوتے تھے، جیسے ہم عید کے دن ہمارا ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے اور ہماری خوشی کا اظہار ہوتا ہے، ملنا جلنا اور لوگوں کا آنا جانا، ایک دوسرے کے گھروں میں تیار ہونا، صاف ستھرے اچھے کپڑے پہننا،
ان کا بھی یہی نظام تھا، لیکن روزے کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب علم میں آیا، پوچھا کہ جی وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے شر سے نجات دی تھی اور غرق کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو خیر ہو گئی، انا احق بموسیٰ منکم، بھائی موسیٰ سے تمہارا کیا تعلق؟ تم کون سی موسیٰ کی بات ماننے والے ہو؟ موسیٰ تو ہمارے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، ہمیں محبت ہے موسیٰ علیہ السلام سے، موسیٰ کا زیادہ تعلق مجھ سے ہے، تم سے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اگر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی اور انہوں نے روزہ رکھا تھا بطور شکرانے کے، اور یہ روزہ تمہاری شریعت میں آیا، ہم بھی رکھ رہے ہیں، تو اس نسبت سے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی تھی، انہوں نے روزہ رکھا، ہم بھی اس نیت کو شامل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر اپنا کرم کیا تھا، بنی اسرائیل کو فرعون کے شر سے نجات دی تھی، ہم بھی اس نیت کو شامل کرتے ہیں کہ موسیٰ کا تعلق ہم سے ہے، وہ اللہ کے سچے پیغمبر تھے، اللہ کے حقیقی بندے تھے، وہ دین میں تبدیلی تحریف کرنے والے نہیں تھے، وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے نہیں تھے، وہ اللہ کی طرف لوگوں کو توحید کی دعوت دینے والے تھے، ہمارا تعلق ان کے ساتھ بنتا ہے۔ لیکن اب چونکہ یہ کمبخت بھی روزہ رکھ رہے ہیں یہودی، ان کے ساتھ موافقت نہیں ہوگی دنیا کے کسی کام میں، نہ دین کے کسی کام میں، ایسی چیز جو خاص وہ کرتے ہوں ہم نہ کریں، جو سب کر رہے ہیں انسان کے طور پہ وہ تو سبھی کر رہے ہیں، کپڑے وہ بھی پہن رہے ہیں، کھانا وہ بھی کھا رہے ہیں، گھوم پھر وہ بھی رہے ہیں، آنا جانا وہ بھی کر رہے ہیں، سو وہ بھی رہے ہیں، یہ مشابہت نہیں ہے۔ مشابہت یہ ہے کہ ان کی مخالفت ہونی چاہیے، انہوں نے اپنے دین کو جو بیڑا غرق کیا، اگر آپ قرآن آنکھیں کھول کر پڑھیں تو آپ کو بصیرت کے ساتھ پتہ چلے قرآن نے ان کی ہٹ دھرمیوں کو، کارستانیوں کو، بے غیرتیوں کو کس انداز میں ذکر کیا ہے۔ اس قدر یہ ہٹ دھرم قوم تھی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ تو رکھا جائے گا، وہ تو موسیٰ علیہ السلام نے شروع کیا تھا، انہوں نے تھوڑی شروع کیا تھا، لیکن ان کی موافقت نہیں ہوگی، کیونکہ یہ روزہ یہ بھی رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں۔ لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، اللہ نے اگر زندگی دی، اگلے سال زندہ رہا تو 9 کا بھی اس کے ساتھ روزہ رکھوں گا، لیکن اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں محرم آیا نہیں، جو صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق۔ اور دوسری روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مخالفت کی ایک ترتیب اور بھی بتائی کہ ایک دن پہلے کا ساتھ میں روزہ ملا لو، صوموا یوما قبلہ او یوما بعدہ، ایک دن پہلے کا روزہ ساتھ میں مل جائے گا یا ایک دن بعد کا روزہ ساتھ میں مل جائے گا تو مخالفت مل جائے گی، مخالفت ان کی ہو جائے گی، وہ دن بھی مل جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ مخالفت بھی ہو جائے گی۔ تو اس مہینے کے اندر اس روزے کا اہتمام بڑی خصوصیت کے ساتھ کیجیے۔ کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر خصوصیت اپنی جانوں پر ظلم مت کیجیے، اور جس کا میں نے ایک مفہوم ذکر کیا تھا، جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا قرآن مجید میں، اپنی جانوں پر ظلم کرنا، جس سے واضح مراد انسان کا گناہ کرنا ہے، وہ گناہ کا وبال جب اس پر پڑتا ہے وہ اپنی جان پر ظلم ہے۔ اس گناہوں کی جو وبال ہے، جو اس گناہوں کی سزا ہے، وہ تو جھیلنی میں نے ہے۔ گناہ کی لذت، گناہ کے فائدے دو گھڑی کے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے چکر کے اندر میں نے اپنے آپ کو تو اللہ کے عذاب کے سپرد کرنے کی کوشش کی ہے، وہ تو جھیلنا میں نے ہے۔ تو اپنی جانوں پر ظلم مت کرنا، اور ساتھ ساتھ جو واضح الفاظ ہیں اپنی جانوں پر ظلم مت کرنا، وہ ظلم بھی جو لوگ کھلے عام اپنے آپ کرتے ہیں، اپنے آپ پر، اپنے آپ کو مارتے پیٹتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، اپنے آپ کو تکلیف دیتے ہیں، اذیت میں ڈالتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ ان 4 مہینوں کے اندر فلا تظلموا فیہن انفسکم کی حرمت، اور یہ ویسے بھی گناہ ہے، یہ اس انداز میں اپنے آپ کو مار پیٹ کرنا ہے ویسے بھی گناہ ہے۔ اب اس ساری تفصیل کے بعد 3 باتیں اور آخر میں سمجھ لیجیے۔ 3 باتیں یہ ہیں کہ اس مہینے کے اندر، یہ محرم کے مہینے کے اندر تاریخ میں ہمیں 2 بڑے واقعات ملتے ہیں، اور ان 2 بڑے واقعات کی بنیاد پر 3 طرز عمل ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک واقعہ تو موسیٰ علیہ السلام کا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا۔ وہ جب قرآن میں آپ پڑھیں، جب پڑھیں تو انسان کی اندر سے اس کو، خاص طور پر یہ جو سورہ قصص ہے 20ویں پارے میں، ان 2 دنوں کی چھٹیاں ہوں گی نا، ابھی ہمارے ملک میں چھٹیاں ہوتی ہیں، ہم فارغ ہوتے ہیں، تو روزہ رکھیں، اور ساتھ میں اگر وقت ہو سکے نا تو ان 2 دنوں کے اندر اللہ کے قرآن سے اپنے آپ کو جوڑیں، اور قرآن کے اندر اگر سورہ قصص کے اندر جس
انداز میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے آغاز کو ذکر کیا ہے، اور فرعون کی تباہی کو جس طریقے سے سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا 19ویں پارے میں، فرعون کے ساتھ مکالمہ موسیٰ علیہ السلام کا مناظرہ، وہ انسان کو عجیب ایمان کی تازگی فراہم کرتا ہے۔ اس کا غرور، اس کا گھمنڈ، اس کا تکبر، اس کا رب ہونے کا دعویٰ، اس کا الہ ہونے کا دعویٰ، اس کا بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنانا، ان کو انسانیت سے کم درجے کا انسان تصور کر کے ان کو بڑا حقارت کے ساتھ اپنے سامنے رکھنا اپنا غلام بنا کر، اور ایک پل کے اندر جس کا خلاصہ رب العالمین نے خود ذکر کیا ہے سورہ قصص کے آغاز میں، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ اب ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم ان لوگوں پر احسان کریں گے جن کو اس زمین پر رہتے ہوئے بڑا ہی کمزور، مجبور، لاچار بنا دیا گیا ہے، کوئی حیثیت اوقات ہی نہیں، غلاموں کی زندگی ہے، فرعونوں کی خدمت کرتے ہیں، بدلے میں زندہ رہنے کے لیے کچھ چیزیں نصیب ہو جاتی ہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم نے اس کہانی کو پلٹنا ہے، یہ رب العالمین کا فرمان ہے، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ۔ اب پلٹیں گے کیسے کہ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، یہ کمزور قوم جو ہے نا، اس کو اب دنیا کی امامت اور قیادت نصیب ہو گئی۔ یہ جو پسے ہوئے مظلوم ہیں جن کی کوئی اوقات نہیں ہے، اب ظاہری اسباب سے انسان دیکھے تو ممکن تصور نظر نہیں آتا۔ کوئی آپ کے اس ملک کے حالات میں کہے کہ یہ حالات بدل جائیں گے، بہتری آ جائے گی، سچی بات ہے کہ امید اور اللہ کی ذات سے امید اور اللہ کی رحمت سے نا امیدی یہ انسان کو کفر تک لے جاتی ہے، اور یہ گمراہوں کا کام ہے۔ تو کوئی اگر آپ کو یہ کہے کہ ملک کے حالات آپ کے یقین بدلیں گے، بہتری آئے گی، لیکن مسئلہ ہے ہم بدلنے والے ہیں نہیں نا، تو آپ کو یقین نہیں آئے گا، آپ مانیں گے نہیں، اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب صرف ملک سے نکلو اور باہر بھاگو، اس ملک سے جان چھڑاؤ۔ تو وہ تصور ذرا سا لائیے، وہ اس سے بھی زیادہ ظلم کی چکی میں پسے ہوئے تھے، اس سے بھی زیادہ ان کی کوئی حیثیت، اپنی ملکیت، اوقات نام کی چیز ہی نہیں تھی۔ اللہ نے فرمایا ان کو ہم نے قیادت اور امامت دینی ہے، ان کو ہم نے اوپر لانا ہے، اور ان کی آنکھوں کے سامنے اللہ نے ان کے ایسے جابر قاہر دشمن کو غرق کیا، اور اس کا غرق ہونا، اس کا مرنا ان کو اپنی آنکھوں سے دکھایا تاکہ ان کو یقین ہو جائے کہ مر گیا۔ ایسا نہیں کہ پانی کے اندر ڈوب تو گیا، مرا یا نہیں مرا پتہ نہیں، کہاں نکل گیا، بچ گیا، زندہ ہوگا، دوبارہ پلٹ کے واپس آئے گا۔ ان کے کلیجوں کو، ان کے سینوں کو اللہ نے ٹھنڈا کیا۔ یہ ایک تاریخ شروع ہوئی اس 10 محرم کی، وہاں سے یہ ایک بڑا تاریخ تھی۔ اس میں روزہ رکھا گیا، جو 3 طرز عمل میں نے ذکر کیے، تو ایک تو خیبر کے یہودیوں کا تھا خوش ہونا، ایک تھا کہ روزہ رکھنا، ایک ہم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے روزہ بھی دیا، ویسے بھی تھا، اس کے ساتھ یہ نیت بھی شامل ہو گئی، اور ساتھ میں دوسری ایک خیر ہمیں اللہ نے اور دی، اور وہ خیر تھی یہودیوں کی مخالفت، جو ہمارے دین کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے، ان کمبختوں کی، یہودیوں کی مخالفت کرنا، ہر معاملے میں جو ان کی تخصیص کو ثابت کرتا ہو، جو ان کو نمایاں کرتا ہو۔ دوسرا جو معاملہ ہوا اس محرم کے اندر، وہ تھا سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شہادت۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جس انداز کی ان کی شخصیت تھی، آپ نے اپنا ان کو پھول قرار دیا، میرے پھول ہیں، میرے بچے ہیں۔ یہ جنت جو دنیا کے اندر نوجوان دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، جنت کے اندر یہ ان کے سردار ہوں گے۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ مقام اور مرتبہ اللہ نے اس شخصیت کو عطا کیا تھا۔ شہادتیں اور بھی ہوئی ہیں اسلام کی خاطر، ان کو بھی شہید کیا گیا ان کے خاندان کے ساتھ۔ کیا مقاصد تھے، کیا وجوہات تھیں، کیا سانحے کے پیچھے کیا پوری ایک پس منظر تھا، پھر کیا اس میدان میں معاملہ ہوا، اور اس کے بعد کیا ہوا۔ یہ تھا تو ایسا تکلیف دہ معاملہ کہ اس کے بعد امت اسلامیہ کے اندر جس انداز کے معاملات ہوئے وہ اب تک تو روکے نہیں گئے، اور آگے بھی کوئی اس اختلاف اور انتشار کو روکنے کی کوئی آثار نظر نہیں آتے، کیونکہ وہ 3 طرز عمل سامنے آ گئے نا۔ ایک غالی محبت کرنے والے، جن کی محبت جھوٹی محبت ہے، کوئی سچی محبت نہیں، مار پیٹ کرنا، غم منانا، اپنے آپ کو ماتم کے لیے پیٹنا،
یہ 1% بھی اہل بیت سے کوئی محبت نہیں ہے، صرف ڈھونگ اور ڈرامہ ہے. 1% بھی محبت نہیں ہے. اگر محبت ہوتی تو اس سے پہلے حسن سے ہوتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے پہلے علی سے ہوتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نہ علی سے وہ محبت اور مقام ان کی شہادت سے، نہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ حسن کے متعلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی اچھے تبصرے بھی نہیں سنیں گے کیونکہ سیدنا معاویہ سے صلح کر لی تھی. تو اس لیے اہل بیت نہیں ہے، مسئلہ ہے اپنا، جلن ہے اپنی، تکلیف ہے اپنی. تو وہ ایک طرز عمل آیا سامنے ماتم کا، مار پیٹ کا، غم اور غصے کا. اور اس کے مقابلے میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنے دور کے اندر جب ان سے سوال ہوا تو انہوں نے ناسبیوں کا بھی تذکرہ کیا، لیکن اس کی کوئی شاید شکل موجود ہو ہمارے ملک میں یا آس پاس دوسرے علاقوں میں، ممالک میں، کہ اس دن باقاعدہ وہ خوش ہو کر عید کے طور پر اس دن کو مناتے ہیں. اور وجہ ان کی خوشی کی حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، کیونکہ ان کو نفرت تھی اہل بیت سے اور وہ ایک دل میں بغض رکھتے تھے. اور یعنی ان کے نزدیک ان کا دنیا سے جانا ان کے لیے بہت اچھا وہ ثابت ہوا، تو اس دن کو وہ خوشی کے طور پر مناتے ہیں. اللہ ان کو غارت کرے. ایسے لوگ بھی قابل ترس، جس طرح ان سے ہمیں نفرت ہے جو ان کے اہل بیت کے نام پر تماشا لگا کر بیٹھے ہیں اور ماتم کر رہے ہیں، جس طرح ان سے نفرت ہے اللہ کی رضا کی خاطر، اس طرح ہمیں پوری نفرت ایسے بدبختوں سے بھی ہونی چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اس پھول کے ساتھ اس انداز کا سلوک کرتے ہیں، نفرت رکھتے ہیں. جو ان سے محبت رکھتا ہے ہم اس سے محبت رکھتے ہیں، جو ان سے نفرت رکھتا ہے ہم اس سے نفرت رکھتے ہیں. ان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ان سے نفرت انسان کے ایمان کو نگلنے والا جرم ہے. تو صحیح طرز عمل کیا ہے؟ وہ صحیح طرز عمل یہ ہے کہ انسان نہ ماتم شریعت میں ہے، نہ غم منانے کے کوئی اظہار کی کوئی ایسی، کیونکہ جب ہم اس چیز کو ذکر کرتے ہیں کوئی تنقیص نہیں کر رہے ہوتے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس سے پہلے کی شہادتوں کو ذکر کر کے. حالانکہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اہل بیت کے تھے، ان کی شہادت بھی بڑی المناک تھی، بڑی دردناک تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ہی دکھ درد رہا اپنی زندگی میں آپ کی شہادت کا، سیدنا حمزہ کی. بڑا ایک دل میں ایک چبھن سی رہی پوری زندگی، ایک آپ نے کہ دل میں غم، ایک تا حیات رہا غم. لیکن آپ نے کبھی بھی اس دن کو، احد والے دن کو، ان کی شہادتوں کو منایا نہیں. ہر سال کوئی ماتم، کوئی پیٹنا، رونا، غم دل میں ہوتا ہے. ایک فطرتی چیز ہے کہ جو انسان دنیا سے چلا گیا جس سے محبت ہے اور خاص طور پر مظلومیت کی حالت میں گیا ہو، جب اس کی یاد آتی ہے انسان غم زدہ ہوتا ہے. اس کی یاد لازمی نہیں کہ اس کے دن کے ساتھ اور تاریخ کے ساتھ معلق ہو. جس سے محبت ہے اس کی یاد جب آتی ہے، دنیا سے چلا گیا، تو ایک دل کے اندر ہوتا ہے، احساس آتا ہے. وہ جب بھی آئے ایک فطری احساس ہے. لیکن اس احساس کے آنے کے بعد جو میرے اعمال مجھ سے سرزد ہوتے ہیں وہ میرے اختیار میں ہیں، اور اسی اختیاری کیے گئے عمل کے اوپر میری پکڑ ہے، مجھ سے سوال ہے، میرے جزا اور سزا ہے. تو اس لیے نہ وہ طرز عمل قابل تعریف ہے اور نہ یہ طرز عمل قابل تقلید ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان بچوں کے ساتھ محبت رکھنا، ان کے ساتھ عقیدت رکھنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور ان کی شہادت کے بعد امت جس طرح سے تقسیم ہوئی وہ اور کربناک صورتحال ہے. امت کے اندر جس طرح کا فساد برپا ہوا، جو اختلاف اور فرقے بازی ہوئی، وہ اور تکلیف دہ صورتحال ہے. کیونکہ اصل چیز ایمان، عقیدہ اور عمل ہے. اس کے اندر بگاڑ پیدا کرنے والی جو بھی چیزیں ہوں وہ انسان کو تکلیف ہی دیتی ہیں، ایک مومن کو خوش نہیں کرتی. تو اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو، اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو سلامت رکھیے. ہمارے پرانے لوگ بھی، آنے والے لوگ بھی ان نظریات کو، ان فلسفوں کو قبول بھی کر لیتے ہیں، صحیح بھی سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ ڈھونگ ہے، سوشل میڈیا ہے، جا بجا کی، جہاں انسان سنے، جہاں انسان دیکھے تو یہی چیز سننے، یہی چیز دیکھنے کو ملتی ہے. وہ چیز انسان کے ایمان پر کہیں نہ کہیں اثر انداز ہونے کی کوشش کرتی ہے. ان دنوں کو اللہ کی عبادت میں رہ کر منائیے. 10 تاریخ کا آپ جیسے اللہ کے رسول تلاش کرتے تھے، پوچھتے تھے، آپ کو بھی پوچھنا ہے، دیکھنا ہے کس دن ہے. آپ کے ان دنوں کے حساب سے، اس سال کے حساب سے بدھ کا دن ہے، 9 منگل کا دن ہے. اہتمام کیجیے، اللہ نے فرصت دے دی. آپ
کہ کاروبار روزگار بند ہے، چھٹی کا دن ہے، اور سہولت ہے کہ آپ بآسانی اپنے گھر میں رہ کر روزہ رکھ سکتے ہیں، اللہ کی عبادت میں زیادہ مگن ہو سکتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر سکتے ہیں۔ ان اوقات کو اللہ کی عبادت میں صرف کیجیے، ان اوقات کو اس جذبے کے ساتھ صرف کیجیے کہ اللہ تعالیٰ، جب ہم یہ پڑھیں قرآن سے بنی اسرائیل، فرعون، موسیٰ علیہ السلام، ان کے تذکرے کو پڑھیں تو اس کے ساتھ اللہ سے یہ بھی امید رکھیں کہ اللہ ہمارے بھی حالات کو بدل دے، لیکن اس کے لیے ہمیں بھی تبدیل ہونا، ہمیں بھی پلٹنا، ہمیں بھی رجوع کرنا بہت ضروری ہے۔ غلطیاں ہماری بھی بہت ہیں، کوتاہیاں ہماری بھی بہت ہیں، جرائم ہمارے بہت ہیں، اور انہی کی سزائے جو ہمیں مل رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق بھی دے، عمل کی توفیق بھی دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔